وقالت الیہود اور قالت اور کہا یہود دال پہ پیش کیا بتا رہی ہے کہ کہنے والا اس نے کہا، قالا اس نے کہا، قالت اس مؤنث نے کہا. یہ گروہ بندی کے بارے میں، یعنی کہ ان کے ایک فرقہ بندی. تو یہ لام خاموش ہے، الف لام کا یہ لام تعریف، تو اس کو زیر دے کے آگے ملائیں گے. وقالت الیہود یہودیوں نے کہا. نے کا مطلب کیا جی؟ فاعل. قالت فعل اور فاعل یہودیوں نے کہا. اب اس میں مقولہ آ جاتا ہے آگے کہ کیا بات کہی. وقالت الیہود اور یہود نے کہا. کیا کہا جی؟ یہ پورا جملہ ہے عزیرن. کچھ جو قراء ہیں انہوں نے اس کو تنوین کے ساتھ نہیں بھی پڑھا، اس لیے کہ یہ عربی لفظ نہیں ہے، عبرانی ہے. لیکن کچھ لوگوں نے کہا اس کو یعنی تصغیر کہتے ہیں، یعنی عربی میں اس کو کر لیا انہوں نے. تو عزیرن کون تھے جی؟ سورہ بقرہ میں ان کا تذکرہ آ چکا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ 100 سال کے لیے موت دے دی. ثُمَّ بَعَثَ پھر کھڑا کیا. قَالَ پھر اللہ نے پتہ کیا کم لبثت کتنا عرصہ. قَالَ يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ. قال پھر اللہ نے کیا کہا؟ بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. ذرا اپنے کھانے پینے کو دیکھو، ابھی خراب وہ نہیں ہوا. وانظر الى حمارك اپنے گدھے کو پھر دیکھا ہے. اچھا کھانا دیکھا تو کھانا بالکل ویسے کا ویسا تازہ کا تازہ تھا، گرم تھا کھانا. اور جب گدھے کی طرف دیکھا تو گدھے کی ہڈیاں بھی بکھر چکی تھی. 100 سال. تو حضرت عزیر علیہ السلام سے پہلے یہودیوں نے تورات کو گم کر دیا تھا، یعنی ان کے پاس تورات نہیں تھی، تورات چلی گئی تھی. آج کی 2 آیات میں یہ سبق آپ اپنے دماغ میں بٹھا کے جائیے گا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے جو محفوظ کیا اس کا ہم پہ کتنا بڑی کرم نوازی. تو تورات گم ہو گئی تو اس وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے، کیونکہ ترجمے رہ گئے نا پیچھے، لوگوں کو یادیں رہ گئی. کوئی کہتا اچھا یہ تھا، کوئی کہہ رہا ہے وہ تھا جی. اس مولوی کی اس پیر کی باتیں سن کے آگے کام دوڑا دیا. تورات تو تھی نہیں. تو حضرت عزیر علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دوبارہ تورات. وہ تو کہتے ہیں کہ حضرت عزیر نے اپنی یادداشت کے مطابق لکھ دی، لیکن یادداشت کے مطابق تو نہیں لکھی، اللہ کے نبی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تورات دوبارہ کس کو پھر دوبارہ یاد کرا دی؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو. تو کیونکہ اتنا بڑا ایک ان کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ ایک کتاب جو گم ہو گئی واپس ملی، تو ان میں سے کچھ گروہ ایسے تھے جنہوں نے حضرت عزیر کو کیا بنا لیا؟ قالت. یہ جو بات کہی یہ کیا تھی؟ یہ مقولہ کیا تھا؟ عزیر ابن اللہ ہی، یہ جملہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ عزیرن ہے، رن، تو یہ با جو ہے ابن کی با یہ خاموش ہے. تو عزیر یہاں پہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا نون قطنی کا، اصل میں جو تنوین ہوتی ہے اس میں نون ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی اگر کوئی بندہ لکھے مسلمن تو من لکھا نا، تو یہ لکھا ایسے گیا ہے، حالانکہ اصل میں کیا ہے؟ مسلم ایسے. یہ نون ہے اس کے اندر، تنوین کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نون.
تو یہ نون جو ہے نا عزیرن کا، اس کو آگے ملانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ قرآن کا طریقہ، عزیر ابن اللہ، یہ اب پورے کا پورا جملہ اسمیہ بن گیا یہ والا۔ یہ جملہ فعلیہ فعل فاعل سے بن گیا، مفعول ابھی نہیں ہے اس کے ساتھ، لیکن مفعول کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں یہ مقولہ، اس کو اس میں سے عزیرن یہ مبتدا ہے اور ابن اللہ اس کی خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بن گئے، ٹھیک ہے جی۔ عزیرن، عزیر ہے، ابن اللہ، ابن اللہ کیا بن گیا جی؟ مرکب اضافی۔ اضافی کل آپ نے مجھ سے پتہ کیا تھا کہ یہ اضافی کیا بلا ہوتی ہے۔ اضافت کس چیز کو کہتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ بتاتا ہوں، ایک لفظ ہے شام، نہ جی نا، غریباں۔ اب اردو میں اس کو لکھتے ہوئے کیا کریں گے تو اس میں اضافت آئے گی، زیر دے دیں گے اس کے نیچے، شام غریباں۔ یہ اضافت اس شام کی، غریب، یہ شام عام شام نہیں رہی، اس کی نسبت جڑ گئی ہے کسی چیز کے ساتھ۔ کہتے ہیں جی ڈنڈا، تو پوری دنیا میں کوئی بھی ڈنڈا ہو سکتا ہے، کہتے ہیں نہیں جی جنرل صاحب کا ڈنڈا، CNC کا ڈنڈا، تو اب اس ڈنڈے کی نسبت کس کے ساتھ جڑ گئی؟ اب وہ ڈنڈا مرکب اضافی میں آ گیا، مضاف بن گیا۔ مضاف بن گیا مطلب اس کی نسبت کسی چیز کے ساتھ جڑ گئی، کسی کے ساتھ اضافہ ہو گیا اس کے ساتھ۔ کرسی، کوئی کرسی بھی ہو سکتی ہے، چیف جسٹس صاحب کی کرسی، نسبت جڑ گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اضافت مطلب یہ شام عام شام تھی لیکن غریبوں کے ساتھ جڑ گئی۔ شہر خاموشاں، یہ زیر دی تو پتہ چلا اضافت شہر خاموشاں، خاموشاں والا شہر۔ تو ابن کا مطلب ہے بیٹا، تو کوئی بھی بیٹا ہو سکتا ہے نا جی، اس کی نسبت جڑ گئی ہے ابن کی کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ اللہ کا بیٹا، یہ عام بیٹا نہیں ہے، اللہ کا بیٹا ہے، یہ مرکب اضافی ہے۔ ابن جو ہے یہ مضاف ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ یہ بات اب کچھ سمجھ لگی کہ نہیں لگی جی؟ مرکب اضافی کی سمجھ آ گئی ہے؟ ٹھیک۔ تو عزیر، حضرت عزیر علیہ السلام ہے ابن اللہ، اللہ کے بیٹے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ایسے عقائد سے محفوظ۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا عیسائیوں نے بھی کچھ کہا ہوگا، وہ پیچھے رہتے ہیں۔ اور قالت، قالت کہا فعل، قالت النصارى، قالت کہا، کس نے کہا جی؟ اب یہ زیر ملائی آگے جوڑنے کے لیے، قالت نصارا، نصارا کہنے کہتے ہیں جی؟ کس وجہ سے عیسائیوں کو نصارا کہتے ہیں؟ نصارا کیوں کہتے ہیں جی؟ ایک تو وہ آیت آ گئی من انصاری اللہ، کون ہے؟ یہ کس صورت میں آئی ہے؟ سورہ صف کے آخری رکوع میں آئی ہے۔ من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ۔ تو یہ نصارہ کا مطلب ایک تو مددگار سے ہے، دوسرا جس بستی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہنے والے تھے اس کا نام بھی نظرت تھا، نظرت، تو اس سے بھی یعنی کہ دونوں باتیں مل گئی نا، نصارہ وہ ہو گئے، لیکن نصارہ کا معنی مددگار کے حوالے سے ہی آتا ہے، اور ہم ان کو عیسائی کہہ دیتے ہیں۔ نصارہ نے کہا یا عیسائیوں نے،
عیسائیوں نے کہا. اب کہنے والے کون ہیں؟ عیسائی. یہ بن گئے فاعل. اچھا ان کا جملہ کیا ہے جی؟ ان کا جملہ ہے المسیح. اب یہ مسیح نہیں آیا، المسیح آیا. عزیر آیا تھا کیونکہ وہ نام ہے ان کا عزیر. مسیح آپ کسی کو کہتے ہیں مسیح، المسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. الف لام خاص کر دیا مسیح کو. کس کے ساتھ خاص کر دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. المسیح مبتدا ہو گیا جس سے جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ابتدا ہو رہی ہے جس سے جملہ اسمیہ کی مبتدا. اب اس کی خبر آگے ہمیں پتہ ہونی چاہیے کیا مطلب ہے جی. کہ المسیح کیا؟ المسیح ابن اللہ. انہوں نے کہا جو حضرت مسیح ہیں المسیح ابن اللہ. اب یہ ابن اللہ کیا کون سا مرکب بن گیا جی؟ مرکب اضافی. ابن کی اضافت نسبت کس سے جڑ گئی؟ اللہ کے ساتھ. یہ عام بیٹا نہیں ہے بلکہ اللہ کا بیٹا ہے. المسیح ابن اللہ. تو انہوں نے کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ جی. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے، یعنی یہ دو باتیں. یہ قرآن جب نازل ہو رہا ہے نا، جو اس سے اگلی آیت ہے اس پہ اعتراض آ گیا. اس سے جو اگلی آیت آئی نا اس پہ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے اعتراض کھڑا کر دیا. اس پہ کوئی اعتراض نہیں آیا. نہ یہودیوں نے اعتراض کیا جی ہم تو نہیں کہتے حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. تو اس کا پتہ چلا کہ جو مدینے کے یہودی تھے ان کا عقیدہ کیا تھا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اس طرح وہاں کے رہنے والے جو عیسائی تھے، مکے میں بھی عیسائی تھے نا، حضرت ورقہ بن نوفل تھے وغیرہ، تو ان کا کیا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے. کوئی اعتراض نہیں کیا کسی نے اس بات پہ. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا یہ دونوں تو ہیں ذالک. ذالک اس میں اشارہ ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ دو باتیں جو آئی ہیں دونوں کی طرف کہ اللہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. یہ جو دونوں باتیں ہیں، اب یہ مبتدا ہو گیا، نیا جملہ اس میں ذالک قول. ذالک قول، یہ ان کی بات تھی، یہ بات ہے، لیکن قول نہیں آیا تو یہ بن گیا مضاف. مضاف کی کیا علامت ہے جی؟ الف لام بھی نہیں آتا، تنوین بھی نہیں آتی. دیکھتے ساتھ ہی سمجھ جاؤ کہ یہ مضاف ہے. اور بھی اس کی سمجھنے کی کیا ضرورت ہے جی کہ مضاف ہے، ہم مضاف الیہ ہے جس کی طرف نسبت کی گئی ہے. کیونکہ اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آئے گی تو مرکب اضافی کی کمپوزیشن ہے، بات ختم ہوگی جی. لمبی دوڑ تو نہیں. اس میں قول ہم ضمیر ہے، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی. ترجمہ ایسے کریں گے ذالک قول بات ہے، ان کی بات ہے. یہ ان کی بات ہے، یہ ان کی بات ہے بھائی. یہ قول ہے ان کا. کس چیز کا قول ہے؟ بِأَفْوَاهِهِمْ، بعض بھی سے افواہی. افواہن نہیں آیا، افواہی آ گیا. تو کیا پتہ چل گیا جی کیا ہے یہ؟ الف لام بھی نہیں آیا، تنوین بھی نہیں آئی. یہ کیا ہوگا؟ چلو اس کو بھی چھوڑو، روز ہی بھول جاتے ہو. افواہ اسم ہے، فمن کی جمع، فمن صرف اسی کی نہ جی نہ. فمن یا فواہن، یہ دونوں کا معنی ہے منہ. منہ، ماؤتھ. کیا معنی ہے جی؟ فواہن سے فمن بنا نا، فواہن سے فمن بن گیا. فمن منہ کو کہتے ہیں. اس کی جمع ہے، فواہن کی جمع ہے افواہن. بندوں نے افواہ پھیلا دیے جی. افواہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس کی کوئی حقیقت تو نہ ہو لیکن منہ سے بات جا رہی ہو. افواہ کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ منہ سے جو ٹریول کرے. میں نے بات کی، آگے آپ نے اپنے منہ سے کی، انہوں نے اپنے منہ سے کی، انہوں نے اپنے منہ سے کی. بات جناب پورے علاقے میں گھوم گئی، حالانکہ کسی کو پتہ نہیں.
کسی کو پتہ نہیں ہے اس حقیقت نہیں پتہ. حقیقت. اس نے کہا دال بھیجی تھی، ایک آدمی نے کوئی بات کی تو اس کی بات اگلے نے سنی، اس نے اپنا مرچ مسالہ ڈالا، اگلے نے اپنا ڈالا، کرتے کرتے نا بات گھوم پھر کے جب اس تک آئی تو اس نے کہا بھائی میں نے دال بھیجی تھی، آپ نے تو پوری کھچڑی بنا کے مجھ کو واپس کر دی ہے. یعنی کہ جو جو بات آگے جاتی ہے تو ہر منہ کی اپنی ایک اضافہ. تو فمن ایک منہ کو کہتے ہیں، اور افواہ بہت سے منہوں کو کہتے ہیں نا بھائی جی. ہاں جی. بی سے افواہی منہوں سے، یہ ان کے منہ کی افواہی آگے کیا جی؟ ہم. اچھا اب بتاؤ جی، اسم کے ساتھ ہم ضمیر جڑ کے آگے یہ کیا بن گیا؟ اضافی. مرکب اضافی بن گیا. اس میں یہ عام منہ نہیں رہا، منہوں کی نسبت کس کے ساتھ جڑ گئی ہے؟ خاص. ان کے ساتھ. یعنی یہ یہودیوں عیسائیوں کے ان کے ترجمہ ایسے کرتے ہیں نا، ایسے الٹا ترجمہ. افواہہم ان کے منہوں کی، یہ ان کے منہوں کی باتیں. بعض بھی یاد رہیے کیا یہ متعلق فعل ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو حرف جر آیا نا، حرف جر، با حرف جر ہے، اس نے افواہن کو افواہی کر دیا. ہی اس لیے ہوا کہ اسم کے آگے مرکب اضافی تھا تو تنوین نہیں آئی. ذالک قولہم، ذالک مبتدا، قولہم خبر، اور بعض عربی متعلق افواہہم خبر. یہ خبر مبتدا خبر متعلق خبر مل کے جملہ اسمیہ بن گئے. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی بات. بس تو یہ ایک جملہ آپ کے سامنے آ گیا. یہ ان کے منہوں کی باتیں. یضاہئون، چلیں جی سارے ترجمہ بتاتے ہیں. بتاؤ کیا مطلب ہے؟ نہیں نہیں، اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے لوگوں کو تو چھوڑے نا. کسی چیز کو بڑھا چڑھا آپ بتائیں. ہاں پکی بات ہے. گمراہی کے ضمن میں آتا ہے. گمراہی کے ضمن میں آتا ہے. چلیں چھوڑیں. زحیون جی، ویسے کہتے ہیں جی کہ یہ زواد اور ہا اور حمزہ مادہ ہے اس کا، لیکن کچھ لوگوں نے زواد ہا اور یا مادہ اس کا لکھ دیا ہے. اچھا جی، ایک یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ زحیون کہتے ہیں ایک ایسی عورت کو جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے معلوم ہو. مرد کے مشابہ. عورتوں والی بات اس میں نہیں، بچہ پیدا نہیں کر سکتی، یعنی نان پروڈکٹیو چیز کو کہتے ہیں. جس طرح اپاج ہاں جی، اپاج جس طرح ہوتا ہے. اپاج اچھا ٹھیک سے اپاج نہیں، یعنی کہ نان پروڈکٹیو ٹائپ چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ کیا ہے اس کے اندر؟ میں نے کہا کہ وہ مشابہت کا لفظ آئے گا، مشابہت کا، یعنی کہ وہ عورت جو مردوں کے مشابہ ہو جائے. عورتوں والی کوئی بات ہی نہیں. یضاہئون، زاہا اصل میں یہ ہے زاہا زاہیا. میں سمجھا اس لیے رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا ترجمے میں پھر سمجھ آئے. یضاہی، اس باب مفعل، مزاحاتن،
جیسے قاتل یقاتل جاہد یجاہد باب مفعلہ ہے، ایسے ہی ہے یہ زاح یا یضاحی یضاحی مزاحتن، پھر اس کو بدلا کے کر دیا زاحا یضاحی، مشابہ ایک دوسرے کے ایک جیسی مشابہ ہونا، اچھا ٹھیک ہو گیا یہ میں اس سے پہلے کوئی چیز نہیں مانتا، ایک دوسرے کے مشابہ۔ زاہا اس نے مشابہت اختیار کی، یزاہی وہ اختیار کرتی ہے، وہ اختیار کرتی ہے، کرتا ہے، یزاہی تو زاہی ہو تو پھر کرتی ہے، کرتا ہے۔ مشابہت اختیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو ہم اپنی زبان میں اگر کہیں نا، اپنی زبان میں جو ہماری ذاتی زبان ہے، سمجھنے کے لیے میں آپ کو کہنے لگا تو کہیں گے کہ ریس کرنا، ریس سمجھتے ہیں؟ ریس ایک کو دیکھ کے دوسرے نے اختیار کیا۔ یہ جو ہے نا، جن لوگوں نے اب اپنی طرف سے بات گھڑی ہے نا، ریس کرنا کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ریس کرنا کیا ہے؟ ہندوؤں سے، ہم ہندوؤں میں رہتے تھے، جیسے بنی اسرائیل رہتے تھے قبطیوں کے اندر، فرعونیوں کے اندر۔ فرعونی کس کی پوجا کرتے تھے؟ گائے کی۔ تو بنی اسرائیل نے کو گائے کی کو لی کہ نہیں لی؟ لی ہے نا کہ نہیں لی؟ ہندو اپنے جناب جو سین ہوتے تھے اس میں مٹی خاص سی لگاتے تھے، اس میں گائے کا گوبر استعمال کرتے تھے مقدس ہونے کے لیے، کیوں گائے تو ان کی کیا ہے؟ ماں۔ تو ہمارے یہاں بھی عورتیں کتنے عرصے تک وہ گائے کا کرتی رہی کہ نہیں اس کو شامل مقدس، حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، نجاست ہے۔ ہاں جی، یہ ہم لے لیتے ہیں، یہ چافتہ، چلیاں، جمراتاں، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ ہندوؤں سے آئی ہیں۔ ماڑیاں، بنڈے، یہ کدھر سے لے کے آئے ہیں؟ یہ ہندوؤں سے۔ اور بے شمار بہت سی چیزیں جو ہم ہندوؤں سے لے آئے بھائی، یہ ہم نے کیا کی ہے؟ ریس کی ہے، ریس۔ کوئی آپ دیکھیں نا، ایک آدمی خانہ مکے والوں کا، ایک آدمی کسی دوسرے شہر گیا، وہاں اس نے بت دیکھا بنا ہوا، پہلا بندہ تھا جو وہاں سے بت اٹھا کے لے آیا۔ ایک صحابی گئے، انہوں نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کی کوشش کی، جی میں فلان جگہ دیکھ کے آؤں، بڑا پسند آیا مجھے کہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ بات سمجھے؟ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ ما شاء اللہ و ما شئتا، جو اللہ چاہے، جو آپ چاہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، مجھے اللہ کا مدح مقابل بنانا چاہتے ہو؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو کہ جو اکیلا اللہ ہی چاہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ریس کیا ہے؟ ہم کہیں سے کوئی چیز دیکھتے ہیں تو مشابہت یہی ہے نا ان کی، ریس کرنے کی مطلب مشابہت۔ ہیرو نے پینٹ پہن لی پھٹی ہوئی، پیچھے جناب لوگوں نے پینٹیں پھاڑ لی، بھٹو صاحب نے کیپ پہنی، سارے جناب کیپ آ گئی، 804 نمبر چپل آ گئی۔ تو یہ زاہ یزاہی مزاحتن، ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا، ریس کرنا۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ یزاہی یو تھا، تو یہاں پہ اس یہ کو حمزہ سے تبدیل کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ واو نون جمع آ گیا، پیچھے کیا بچ گیا؟ زاہی، باب مفعلہ، ایک دوسرے کی مشابہت کرنا۔ ٹھیک ہے جی۔ مشابہت، وہ مشابہت کرتے ہیں۔ یزاحئون، وہ مشابہت کرتے ہیں، قول الذین، یہاں پہ وہ سے مراد وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو وہ ہے، یہ اب کے جو لوگ ہیں نا،
ایک تو وہ ہیں جنہوں نے پہلے کہا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے شروع میں، اور پچھلے ان کی ریس کرتے چلے آ رہے، کہہ جو دیا انہوں نے۔ اب یہ مکے والے جو ہیں نا جی کافر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے، وہ بھی ان کافروں کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر قرار دے دیا جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا یا حضرت عزیر کو کہا، کہ یہ جو وہ ہیں فائل، یہ مشرکین مکہ ہیں، یہ مشابہت اختیار کرتے ہیں کس چیز کی؟ قولا، قولا یہ مفعول ہو گیا اس کا، کس چیز کی مشابہت کرتے ہیں وہ؟ بات کی۔ اب اس کو ذرا غور سے دیکھیں کہ قولا آگے قولن تو نہیں آیا، تو یہ کیا چیز ہے؟ الف لام بھی نہیں آیا، تنوین بھی نہیں آئی، تو کیا ہے؟ یہ مضاف ہے جی۔ بس یہی بات آپ کو سمجھانی تھی کہ آپ دیکھتے ہی سمجھ جائیں کہ یہ مضاف ہے۔ اب مضاف ہے، اس بات کی نسبت کس کے ساتھ؟ کن کی بات؟ الذین، اب یہ مضاف ہے، اس کا شروع ہونے لگا ہے، الذین، ان لوگوں کی بات، کن کی جی؟ ان لوگوں کی بات جنہوں نے کفا رو، جنہوں نے کفر کیا، من سے، قبلو، لو دیکھیں من کے بعد اس کو کیا آنا چاہیے تھا، لیکن جہاں پہ بھی آپ کو من کے بعد قبل اکیلا ملے گا اس کے اوپر کیا ہوگی؟ پیش ہوگی۔ کیوں؟ یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کے آگے کس سے پہلے وہ اللہ نے بیان نہیں کیا، یہ زیادہ باتیں اللہ نے یہ نہیں بتایا۔ اگر تو کہتا من قبل صبح، صبح سے پہلے، قبل شام، شام سے پہلے، قبل الموت، موت سے پہلے، تو پھر قبلی ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ اس کا جو مضاف ہے وہ آیا ہی نہیں، تو آگے بات وہاں پہ قبلو پہ ختم کر دی کہ اس سے پہلے پہلے جن لوگوں نے، ان سے پہلے جن لوگوں نے کفر کیا ہے نا، یہ ان کی بات کی ریس کر رہے ہیں، ان کی مشابہت کر رہے ہیں۔ یہ آج یہ لوگ بھی انہیں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے مراد کیا ہے؟ مراد کیا ہے جی؟ کہ بلائنڈ فالوئنگ ہے، یہ اندھی تقلید ہے۔ یعنی کسی بندے نے کسی جگہ کو کہہ دیا یہ ڈاڈی جا ہے، پچھلے لوگوں نے کوئی نہیں پتا کیا کہ کیوں ڈاڈی جا ہے، کدھر سے ڈاڈی جا، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جا ڈاڈی، وہ کہتے تھے ڈاڈی جا تو بفر ڈاڈی جا۔ جس طرح باوا اور سن پکورے دے انہوں کڈ کھڑے سارے ہلوے بٹنے نے تے او بٹا جا ڈاڈی انہاں کی باوا یہ نہیں ہے پنڈ دا ہاں سے بندے ایجنسیاں دسیاں قاتلہم اللہ، قاتلہم اللہ، یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے جی، یہ اس زمانے کا محاورہ ہے۔ اللہ مارے نے، اللہ کی مار پڑے، ٹھیک ہے جی، اللہ ان کو قتل کر دے، یعنی مار دے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بد دعا ہے، قاتلہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتنی، مطلب اتنا بڑا شرک کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ جائیں گے اگلے کچھ اور صورتوں میں تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب کس طرح بھڑکتا ہے اس شرک پہ کہ کوئی کہے گا اللہ کا بیٹا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی، چلے میں ایک سوال آپ سے کر لیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے قرآن میں جو صورتیں نازل ہوئی ان کے نام
انہی صورتوں میں سے اٹھا کے رکھیں. ٹھیک ہے. سورہ بقرہ کا نام ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی ان تذبحوا بقرہ کہ گائے کو ذبح کر دو، فلاں گائے کو ذبح کر دو. انہوں نے تو کہا نا بقرۃن، کوئی بھی گائے ذبح کر دو. تو بنی اسرائیل نے پھر اپنی وہ جو عادت تھی ان کی، ماہیا کس قلم کی ہو، لونہا رنگ کیسا ہو، ہیں جی اور کیسی ہو، تو اسی گائے پہ پہنچ گئے جس پہ انہوں نے پہنچنا تھا. تو بقرہ نام آ گیا. آل عمران کا نام سورت میں موجود، ٹھیک ہے جی. النساء کا نام سورت میں موجود، المائدہ کا نام سورت میں موجود. کون سی سورت ہے جی آپ نے میرے خیال میں نکال بھی لی ہے؟ ایک سورت ایسی ہے جس میں اس کا کوئی نام نہیں ہے، وہ سورہ اخلاص. اخلاص سے کیا مطلب ہے؟ خالص ہونا، خالص جس میں کوئی ملاوٹ ہے. خالص کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس میں ملاوٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کیا بیان کی؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی نہ وہ کسی سے. اللہ نے اپنی شان بیان کی ہے. تو اگر کوئی کہے نہیں جی اللہ کا بیٹا ہے، گڑبڑ ہوگی نا. پیچھے بھی نہیں سر کوئی آتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کیا مت کہو تو کہہ رہے تھے جو ایک خدا نہیں وہ ثالث ثلاثہ، بالکل ہے جی بالکل. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ تین کو وہ یہ نہ کہو کہ تین میں سے جو ہے وہ کہتے تھے یہ خدا ہے وہ خدا. بڑی لمبی کہانی ہے ان کی. تو قاتلہم اللہ، اللہ کو کتنا غضب چڑھے کہ اللہ کہہ رہا ہے خبردار مجھے یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ اللہ کسی کا بیٹا نہیں یا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کیونکہ لوگ کہتے تھے تو ضرورت پڑی نا. تو اللہ کو اس پہ شدید غضبناک ہوا اللہ تعالیٰ نے یہ بتا قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ کی مار پڑے ان پر، اللہ کی لعنت برسے. یہ دونوں آیتوں کا جواب سورہ اخلاص ہے. انا یؤفکون، انا کا کیا مطلب ہے جی؟ انا کا مطلب بتائیں. یہ حیرت سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیسے یؤفکون. حیرت ہے ان پہ مار پڑے ان پر اللہ تعالیٰ کی، کیسے یہ الٹی باتیں کر رہے ہیں جی. عقل ہی کام نہیں کر رہا. دیکھیں نا، عقل ہی کام نہیں کر رہا مطلب کیا ہے کہ انسانوں کے بیٹے انسان ہوتے ہیں. اب انسان کے گھر گائے تو پیدا نہیں ہو سکتی، یا بکری، ایک عورت بکری کو جنم دے سکتی، مرغی کو دے سکتی. عورت ہمیشہ کسی نہ کسی انسان کو ہی جنم دے گی. ایسے گائے ہے وہ کسی نہ کسی اپنے اس اسپیسیز کو جنم دے گی. انسان کا بچہ اس کے پیٹ سے باہر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے جی، یہ ہر ایک چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بیٹا انسان کیسے بن گیا؟ یہ کتنی بڑی جہازن. ہاں یؤفکون، تو کیا ہو گیا تمہیں؟ یؤفکون کا لفظ کیا ہے جی؟ یؤفکون کدھر جا رہے ہو؟ افاقا یأفکو، اس کو کہتے ہیں کسی چیز کا خلاف حقیقت، الٹے رخ پر پھیر دینا، ہونا الٹے رخ پر ہونا. ٹھیک ہے جی، افاقا یأفکو. قرآن حکیم میں ایک واقعہ آیا ہے افکن، سورہ نور کے اندر. افک کا مطلب کیا ہے؟ خلاف حقیقت، پھرا ہوا، یعنی کہ پھری ہوئی، اصل سے پھری ہوئی بات. اصل بات وہ نہیں ہے، پھیر دی ہے بات، الٹ کر دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر ایک اہل ایمان کی. اچھا ایک بات بتائیں، کیا دنیا میں مردوں عورتوں سے گناہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں. مرد بھی زنا کرتے ہیں،
گناہ اپنی جگہ پہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اپنی جگہ ہے، گناہ کی شدت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن زنا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا نیک لوگ بھی زنا کر دیتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کر دیتے ہیں بھائی، زنا ہے، زانی نہیں ہوتے۔ زانی کیا ہے کہ جس اسم ہو گیا نا زانی، وہ تو اس کی چھاپ لگ کے زنا ہی کر۔ ایک یہ ہے کہ کوئی جذبات میں آ کے کہیں پہ کوئی مسئلہ ہو گیا زنا کر۔ یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ ویسے تو عام یہ نا نیک آدمی سمجھے کہ شاید یہ اس کی کوئی چھوٹ دے دی گئی، مطلب یہ کہ صحابہ کرام میں سے بھی کچھ لوگوں سے ہو گیا، اسی لیے تو سزا دی گئی۔ اور انہوں نے جو سزائیں قبول کی ہیں، کسی کے ہمارے جیسے لوگوں کی تو جان ہی نہیں ہے کہ سوچ بھی سکیں اس بارے میں کہ آج خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آ کے اپنا بچہ لے کے کہا جی کہ یہ نہیں، ابھی تو بچہ نہیں تھا، اس نے کہا میں حاملہ ہوں، تو مجھ سے زنا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ بچہ جنم دے تو پھر لے، بچہ پیدا ہو گیا، پھر آ گئی، دیکھیں پھر آئی، ابھی وہ اپنے اس عزم پہ، اپنے ایمان پہ قائم ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، بچہ پیدا ہو گیا پھر آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سال اس کو دودھ پلاؤ، بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ 2 سال اس کو دودھ پلایا، 2 سال کے بعد پھر آ گئی، اور نشانی کے طور پہ کیا لائی تھی؟ بچے کے ہاتھ میں روٹی پکڑی ہوئی تھی، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ اب یہ دودھ سے اتر گیا ہے، روٹی کھا رہے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ایک صحابی آئے، وہ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، زنا ہو گیا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ ادھر پھیر دیا، ادھر آگے زنا ہو گیا جی، چہرہ ادھر پھیر دیا، چلے جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھو کہیں نشے میں تو نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے کہ پتھروں کے سامنے کھڑے ہو گئے، سٹون ٹو ڈیتھ، پتھر مار مار کے، ایک نہیں ہے کہ گولی ماری اور مر گیا، خنجر مارا اور مر گیا، کتنے 100 پتھر لگ سکتے ہیں، ایک ایک پتھر کی تکلیف ہے۔ تو کتنا بڑا گناہ ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سزا رکھی ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے مارو، کتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن گناہ ہے، ہو گیا ایک بندے سے گناہ ہو۔ پھر جو لوگ پتھر مار رہے ہوتے ہیں، کیا ان میں سے بھی کوئی پاپی نہیں ہوتا ہے؟ سب نیک ہوتے ہیں؟ میں یہی آپ سے کہنے لگا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کسی بھی عورت مرد سے زنا ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ میری والدہ سے زنا ہوا تھا پرفیکٹ، تو کیا کرے گا؟ وہ بات کرے گا اس ٹاپک پہ؟ نہیں بولے گئی۔ اچھا، بات کرنا دور کی بات، کئی تنہائی میں بیٹھے ہوئے اس طرف دھیان چلا جائے تو دھیان وہاں پہ قائم رکھے گا؟ دھیان پلٹا دے گا کہ نہیں، میں اپنی والدہ کے بارے میں ایسا سوچتا بھی نہیں ہوں، حالانکہ وہ ہوا تھا زنا، وہ اس نے کیا تھا، لیکن اپنی ماں ہے، میری ماں ہے، میں اس کے بارے میں سوچتا ہوا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن اسی جگہ پہ اس بندے کو یہ خیال آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، وہ بھی میری ماں ہے، اور ان سے زنا نہیں۔ کس نے کہا نہیں ہوا؟ اللہ نے کہا، قرآن کہہ رہا۔ ایمان والا، جب تم نے سنا ہے تو اسی وقت کیوں نہیں کہہ دیا آذ افک عظیم؟ افک عظیم، تو حضرت عائشہ کے بارے میں یہ بات کرتے، سوچتے، لکھتے ہوئے جان نہیں نکل گئی؟ تو اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ حضرت عائشہ کے بارے میں، تو وہ اہل ایمان نہیں ہے، کیونکہ وہ اہل ایمان کی ماں ہے۔ بس بات مختصر تھی۔ تو یہ یؤفکون کا مطلب کیا ہے جی؟ افقا، اس نے خلاف حقیقت کیا، یافقو وہ خلاف حقیقت کرتا ہے، الٹا جاتا ہے، افقا وہ الٹا پھرا، اور یافقو وہ الٹا پھرتا ہے۔ اب یہ آ گیا مجہول، پیسو وائس آ گیا، پیسو وائس کیا آ گیا جی؟ یؤفکو، یافقو سے یؤفکو وہ الٹا پھرایا جاتا ہے۔ پیسو وائس کا کیا ہے جی؟ مجہول کا کیا؟ اس میں فاعل کا نہیں پتا ہوتا۔ فاعل کا پتا ہوتا ہے؟
بتائیں فاعل کا تو نہیں پتا ہوتا. اگر سیب کھایا گیا کس نے کھایا یہ پتا ہے اس جملے میں موجود. وہ الٹے پھرائے جاتے ہیں, وہ الٹا پھرایا جاتا ہے. یوفکون جمع یہ کا مطلب وہ الٹے پھرائے جا رہے ہیں. کیسے الٹے پھرائے جا رہے ہیں, کیسے ان کے یعنی کہ ان کو پھرایا جا رہا ہے. کون پھروا رہا ہے جی ان کو؟ شیطان. اور اس لیے فاعل کا ذکر نہیں آیا. اپنے ماں باپ سے یہ آدمی غلط عقیدے سیکھ کے بڑا ہوتا ہے نا. پھر اس سے آگے اگلی آیت میں پتہ چلے گا ہمیں احبار اور رہبان, مولوی اور پیر یہ بھی الٹے پھرا رہے ہیں ان کو. اس سب عقیدے کے آگے پیچھے وہ ہے کہ انا یوفکون کہ کیسے الٹے پھرائے جا رہے ہیں, کس طریقے سے الٹے پھرائے جا رہے ہیں. جی آیت لمبی نہیں ہوگی, چلیں جی ختم کر پڑھ لیتے ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ عزیر ابن اللہ وقالت النصارى. اب اگر ملا کے پڑھنا ہے, پڑھنا ہی ملا کے ہے تو پھر یہ کھڑا زبر پڑا پن کے تو آگے لام مسیح کے لام میں مل گیا. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد